حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام آلات حرب سجائے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5873۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس روز ایک مسلمان ایک مشرک کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کے آگے اس مسلمان نے اس مشرک کے اوپر ایک کوڑے کی آواز سنی اور گھڑ سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہیزوم گھوڑے کا نام ہے، آگے بڑھ۔ اچانک اس مسلمان نے مشرک کو اپنے سامنے چت گرا ہوا پایا اور اس نے اسے دیکھا کہ کوڑا پڑنے سے اس کی ناک اور اس کا چہرہ پھٹ چکا تھا، اور جہاں کوڑا پڑا ہوا تھا وہ جگہ کالی ہو گئی تھی۔ وہ انصاری آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ اس دن انہوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قیدی بنایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5874۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں 2 آدمی دیکھے۔ ان پر سفید کپڑے تھے اور وہ بڑی شدت کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو اس سے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں، یعنی وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5875۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کو ابو رافع یہودی کی طرف بھیجا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور اسے قتل کر دیا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے تلوار اس کے پیٹ میں اتار دی حتیٰ کہ وہ اس کی پشت تک پہنچ گئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے تو میں دروازے کھولنے لگا حتیٰ کہ میں آخری زینے تک پہنچ گیا۔ میں نے اپنا پاؤں رکھا اور میں گر گیا۔ چاندنی رات تھی، میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے عمامے کے ساتھ اس پر پٹی باندھی اور میں اپنے ساتھیوں کے پاس چلا آیا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا تو آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کبھی اس میں تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5876۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے تو ایک بہت سخت چٹان نکل آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، خندق میں ایک چٹان نکل آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں اترتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، ہم نے کوئی چیز چکھ کر بھی نہیں دیکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدال پکڑ کر ماری تو وہ چٹان ایسی ریت کی ماند ہو گئی جو آسانی سے گرتی ہے۔
میں اپنی اہلیہ کے پاس آیا تو پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک کے عالم میں دیکھا ہے۔ اس نے ایک تھیلی نکالی، اس میں 1 صاع جو تھے اور ہمارے پاس بکری کا ایک بچہ تھا، میں نے اسے ذبح کیا جو پیسے، حتیٰ کہ ہم نے گوشت کو ہانڈیا میں رکھا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سرغوشی کے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے اپنا بکری کا ایک بچہ ذبح کیا ہے اور 1 صاع جو کا آٹا گوندا ہے، لہٰذا آپ تشریف لائیں اور کچھ ساتھیوں کو بھی ساتھ لے چلیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز دی، خندق والو، جابر نے ضیافت کا اہتمام کیا ہے، آؤ جلدی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے آنے تک اپنی ہنڈیاں چولہے سے اتارنا، نہ روٹی پکانا شروع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کے سامنے آٹا نکالا، آپ نے اس میں اپنا لعاب ملایا اور برکت کی دعا کی، پھر فرمایا، روٹی پکانے والی کو بلاؤ، وہ تمہارے ساتھ روٹی پکائے اور ہانڈیا سے سالن نکالتے رہو، لیکن اسے چولہے سے نیچے نہ اتارو۔ وہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ان سب نے کھا لیا حتیٰ کہ وہ بچ گیا، اور وہ واپس چلے گئے جبکہ ہماری ہانڈیاں پہلے کی طرح بھری ہوئی تھی اور آٹے کی روٹیاں پہلے کی طرح پکائی جا رہی تھیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5877۔